جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اس کے قریب 37 کلومیٹر کے فاصلے پر کیلیفورنین جہاز بھی موجود تھا، لیکن وہ جہاز ٹائٹینک کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ لائف بوٹس کی وجہ سے تقریباً 700 لوگ تو بچ گئے، مگر باقی مر گئے، اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ جہاز جو 3 سالوں میں بنایا گیا وہ تقریباً 3 گھنٹوں میں تباہ ہو گیا۔ 20ویں صدی کو ٹیکنالوجی کی سب سے اہم ترین صدی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صدی میں انسان نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ پچھلے کئی صدیوں میں نہیں کی۔ یہ وہ صدی تھی جس میں انسانوں نے جہاز اڑانا بھی سیکھ لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انسانوں نے بحری یعنی سمندری سفر اور سمندری تجارت کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جس طرح سمندری تجارت کو فروغ ملا، اسی طرح سمندری جہازوں کی اہمیت بھی بہت بڑھ گئی۔ اس وجہ سے بہت سے بڑے بڑے کمپنیز نے پرآسائش سفر کے لیے اور تجارت کے لیے بڑے بڑے جہاز بنانا شروع کر دیے۔ ان کمپنیز میں برطانیہ کی وائٹ سٹار لائن کمپنی بھی تھی۔ اس کمپنی نے مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک تیار کروائی، اور جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے پہلے سفر کے دوران تباہ ہو گیا۔ لیکن اصل سوال تو یہی ہے کہ 3 سالوں میں بننے والا یہ بڑا جہاز آخرکار 3 گھنٹوں میں کیسے تباہ ہوا؟ اور کیا واقعی ٹائٹینک برف پانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہو گیا، یا اصل کہانی کچھ اور ہے؟ ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص کون تھا؟ ٹائٹینک کیا اب بھی سمندر کے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو کس حالت میں ہے؟ یہ تمام تر حقائق ٹائٹینک سے متعلق آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ ٹائٹینک کا پورا نام رائل میل شپ ٹائٹینک تھا، جو برطانیہ کے تیار کردہ جہازوں میں سے ایک تھا۔ ٹائٹینک پر 1909 میں کام شروع کیا گیا۔ یہ وائٹ سٹار لائن کی ملکیت میں تھا، اور اس میں 2 بڑے اہم کردار تھے، ہارلینڈ اینڈ وولف۔ لیکن دلچسپ بات تو یہی ہے کہ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے اس دور میں 2 اور بھی جہاز بنائے، بالکل ٹائٹینک کی طرح، ایک اولمپک اور دوسرا بریٹینک۔ لیکن ٹائٹینک ہی کیوں تباہ ہوا؟ اس کے پیچھے ٹائٹینک کی جسامت بھی ہے، کیونکہ ٹائٹینک بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ یعنی آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ٹائٹینک 3 سالوں میں بنایا گیا۔ ٹائٹینک کو بنانے کے لیے 3000 کاریگروں نے مسلسل دن رات 3 سال کام کیا۔ یہ جہاز 882 فیٹ لمبا، 175 فیٹ اونچا اور 92 فیٹ چوڑا تھا، اور اس کا وزن 46,000 ٹن تھا۔ اس جہاز میں 3500 پیسنجر بالکل آسانی کے ساتھ آ سکتے تھے۔ ٹائٹینک جہاز اتنا لگژری تھا کہ اس وقت اس پر $75 لاکھ آئے تھے، لیکن اگر آج کل یہ حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً $45 کروڑ آتے ہیں۔ ٹائٹینک نے اپنے پہلے اور آخری سفر کا آغاز 10 اپریل 1912 کو کیپٹن ایڈورڈ جان اسمتھ کی قیادت میں کیا۔ جب یہ جہاز روانہ ہو رہا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ لوگ ساحل پر موجود تھے۔ موت کا یہ جہاز 10 اپریل کو ساؤتھ ہیمپٹن کے بندرگاہ سے روانہ ہوا اور فرانس کے بندرگاہ شیربرگ پر تھوڑا سا قیام کیا۔ فرانس سے بھی کچھ لوگ ٹائٹینک کے جہاز میں سوار ہوئے، اور اس جہاز نے پھر آئرلینڈ کے بندرگاہ میں بھی تھوڑا سا قیام کیا، اور اس کے بعد 11 اپریل کو نیو یارک کی طرف یعنی موت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جہاز کو برطانیہ سے نیو یارک تک 7 دنوں میں پہنچنا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ پایا۔ لیکن 14 اپریل 11:45 یہ ایک ایسا وقت تھا کہ یہ جہاز برف پانی تودے سے ٹکرا گیا۔ اس جہاز پر تقریباً 2200 کے قریب افراد سوار تھے، جس میں اپنے وقت کے مشہور مالدار ترین لوگ بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس جہاز پر وائٹ لائن کمپنی کے چیئرمین جیب روسسمی کے ساتھ ساتھ اس جہاز کا ڈیزائنر بھی توماس اینڈریو سوار تھا۔ جیب روسسمی وہ شخص تھا جب جہاز روانہ ہونے والا تھا تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ دوستو، 10 اپریل کو روانہ ہونے والا یہ جہاز
14 اپریل کو ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پر کئی برفانی تودے موجود تھے۔ اس راستے سے اور بھی جہاز گزرے تھے۔ ٹائٹینک کے عملے کو اور جہازوں نے یہ اطلاع دی کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹائٹینک کو اسی لیے نہیں رکوایا گیا یا اس کا راستہ اسی لیے تبدیل نہیں کیا کیونکہ جیب روس یہ چاہتا تھا کہ ہم ایک دن پہلے پہنچ کر ریکارڈ قائم کریں گے۔ دوستو، اس راستے پر اور بھی جہاز گزرے تھے۔ اس نے ٹائٹینک کے عملے کو 6 ریڈیو سگنل بھیجے کہ اس راستے پر برفانی تودے موجود ہیں، لیکن ٹائٹینک اسی رفتار سے آگے بڑھتا گیا اور 100 فٹ اونچے برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں بچ جانے والے مسافروں کے مطابق 500 میٹر کی دوری پر یہ بڑا برفانی تودا دیکھا گیا۔ کیپٹن اسمتھ نے جہاز کو بائیں طرف موڑنے کا اشارہ کر دیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور جہاز برفانی تودے سے ٹکرا گیا اور ایک بڑا سوراخ جہاز کے نچلے حصے میں ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کو اتنے اچھے انداز سے بنایا گیا تھا کہ اس کے نیچے 4 کمپارٹمنٹ میں اگر پانی بھی بھر جائے تب بھی جہاز ڈوبے گا نہیں، لیکن 4 کے بجائے یہ پانی 6 کمپارٹمنٹ تک آ پہنچا اور جہاز ایک طرف جھک گیا۔ پہلے تو مسافروں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن بڑی دیر بعد مسافروں کو اندازہ ہوا کہ جہاز ڈوبنے والی ہے۔ کیپٹن اسمتھ نے آسمان میں آگ کے شعلے بھیجے تاکہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ سکے۔ جب بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب جہاز ڈوبے گا تو لائف بوٹس کے ذریعے پیسنجر کو روانہ کر دیا گیا۔ مسافروں کے تعداد کے مطابق ٹائٹینک پر تقریباً 60 لائف بوٹس ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کے بنانے والے نے غرور کیا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، لہٰذا ٹائٹینک پر صرف 20 لائف بوٹس موجود تھے۔ ان لائف بوٹس کی وجہ سے تقریباً 700 لوگ تو بچ گئے مگر باقی مر گئے، اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ جہاز جو 3 سالوں میں بنایا گیا وہ تقریباً 3 گھنٹوں میں تباہ ہو گیا۔ جہاز کچھ اس طرح غرق ہو گیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہلے ڈوبا اور دوسرا بعد میں۔ جہاز میں 2200 کے قریب لوگ سوار تھے، جس میں تو 700 لوگوں کی جانیں بچ گئی، مگر اس کے علاوہ 1500 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اس کے قریب 37 کلومیٹر کے فاصلے پر کیلیفورنین جہاز بھی موجود تھا، لیکن وہ جہاز ٹائٹینک کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ ٹائٹینک جہاز کے قریب ایک اور جہاز بھی تھا 107 کلومیٹر کے فاصلے پر، جس کا نام RSS کارپیتھیا تھا۔ جب اس جہاز کے کیپٹن کو پتہ چلا کہ ٹائٹینک خطرے میں ہے اور ڈوبنے والا ہے تو اس نے اپنا رخ ٹائٹینک کی طرف کر دیا، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں جہازوں کے درمیان فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا۔ ٹائٹینک 11:45 پر ڈوبنے والا تھا اور یہ جہاز صبح پہنچ گیا، لیکن وہاں پر لائف بوٹس کے ذریعے جو 700 لوگ بچے تھے، اس جہاز کے ذریعے وہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ جہاز نہیں پہنچتا تو وہ 700 لوگ بھی مر گئے ہوتے۔ پھر یہ جہاز امریکہ پہنچ گیا اور وہاں پر اس کیپٹن کو بہت سارے انعامات دیے گئے کیونکہ اس نے انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی تھی۔ ٹائٹینک کی تباہی کی وجوہات تو سائنسدان اب تک تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب انکوائریز ہوئی تو جان اسمتھ کو سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیا گیا، کیونکہ جان اسمتھ اور اس کے ساتھی کو یہ خبریں بہت پہلے ہی مل گئی تھی کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں وہاں پر برفانی تودے موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اسی رفتار سے اس راستے پر گئے۔ اس کے علاوہ اس کو بنانے والے یہ دعوے کر رہے تھے کہ یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے لائف بوٹس بھی بہت سے کم رکھ دیے تھے، لیکن جان اسمتھ نے تو یہ کوتاہیاں کی تھی، لیکن وہ جہاز کا سب سے دلیر آدمی بھی تھا کیونکہ اس نے سب لوگوں کو نکالنے کی پہلے کوشش کی اور یہ آخری انسان تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی جس وقت جہاز میں صرف یہ ہی موجود تھا۔ جان اسمتھ کی اس کارکردگی کی وجہ سے جان اسمتھ کو ٹائٹینک پر موجود سب سے دلیر آدمی کہا گیا اور اس خوبی کی وجہ سے انگلینڈ میں جان اسمتھ کا مجسمہ بھی تیار کروا دیا گیا۔ کپتان نے تو اپنی بہادری دکھائی، لیکن ٹائٹینک کے مالک
یعنی اسٹار لائن کمپنی کے چیئرمین بروس اسمی کو جب یہ پتہ چلا کہ اب ٹائٹینک تباہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے اس نے لائف بوٹ نکالی اور اپنی جان بچائی، اور لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کیپٹن جان اسمتھ کو اسی شخص نے مجبور کیا تاکہ یہ جہاز جلد از جلد نیو یارک پہنچ جائے اور ہم ریکارڈ قائم کر سکیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ اس کے تباہ ہونے کے 70 سال بعد یعنی 1985 میں امریکہ کے ایک نیوی آفیسر رابرٹ بیلارڈ نے ڈھونڈ نکالا۔ ٹائٹینک کا یہ ملبہ سمندر کے تہہ میں آج بھی 3800 میٹر نیچے موجود ہے۔ ٹائٹینک میں جو لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں کی باتوں کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن جب 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت کر دیا گیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان لوگوں کی بات سچ تھی۔ ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے بہت فاصلے پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی سائنسدانوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ٹائٹینک کا برف پانی تودے سے ٹکرانے سے پہلے اس کے نچلے حصے میں آگ بھی لگی تھی اور اس کی وجہ سے اس کا نچلا حصہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ اگر آپ لوگ ٹائٹینک سے متعلق کچھ اور جانتے ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ Subscribe for more. Follow for more.